بالکل صحیح ہے. آئیوری کوسٹ اور ناروے کا مقابلہ ہے. اب ناروے پہ میں نے کہا تھا جب بات آئے گی تو ہم اس وقت چھیڑیں گے اس ٹاپک کو کہ جو فرانس کے خلاف انہوں نے اپنے 10 مین پلیئرز کو ریسٹ دیا, اور اٹ واز اے اسٹریٹجی کہ ہم آلریڈی کوالیفائی کر چکے ہیں اور اگر ہم یہ میچ ہار بھی جائیں تو ہمیں آئیوری کوسٹ ملے گا رادر دین سویڈن. تو یہ لگتا ہے کہ یہ ذہن میں ہوگا ان کے. بالکل, سویڈن would have been a tougher opposition ان کے لیے, کیونکہ وہ دونوں اسکینڈینیوین سائڈز ہیں, یورپ میں بھی ہیں, تو وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہو, ایک طرح کی لوکل ڈاربی بھی ہو جاتی. تو اس چیز کو انہوں نے اوائڈ کیا کہ کبھی کبھی وننگ دا گروپ از ناٹ دا موسٹ بیسٹ تھنگ ٹو ڈو, تو انہوں نے اس چیز کو اسٹریٹجائز کیا اور پھر آگے ناک آؤٹس کے لیے ہالینڈ اور ان سارے تمام اپنے پلیئرز کو سیو بھی کر کے رکھا نا. بالکل, آپ دیکھیں 10 چینجز, حالانکہ ان کی ٹیم وہ بھی اچھی ہے, لیکن سینڈربرگ جیسے کھلاڑی, مارٹن اوڈیگارڈ جیسے کھلاڑی, یا کیا کہتے ہیں ارلنگ ہالینڈ کو نہیں کھلایا, آپ اسٹرینڈ لارسن کو لے آیا, آسکر باب کو لے, جو پریمیئر لیگ پروون ٹیلنٹ ہے. لیکن آج اگینسٹ اے کوالٹی آئیوری کوسٹ سائڈ جس میں ڈیامونڈے فرنٹ کے ہیں, آپ کے پاس اماد ڈیالو مانچسٹر یونائٹیڈ کی پروڈیجی, ایک ٹائم پہ ون آف دا ہاٹسٹ ٹیلنٹس تھا وہ مانچسٹر یونائٹیڈ میں, اور ابھی بھی اچھا کھیلتا ہے وہ, اور اس کے ساتھ فارمر آرسنل پلیئر نکلس پیپے. تو یہ کھلاڑی بہت اچھے ہیں جو کہ یہ جو فرنٹ تھی ہے, اور آگے جو اسٹرائکر بونی ہے, آئی مین دے کو ٹربل, ان کو کافی مسئلے مسائل دے سکتے. تو یہ دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ناروے. اور ہالینڈ کی جہاں تک میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, اس دن ہم نے اتنا بلڈ اپ کیا تھا, آبویسلی ہالینڈ کو ہاف اے چانس بھی ملتا ہے نا, ہی ریئرلی مسز ہالینڈ کا ہی. اور جس طرح کی کوالٹی مڈ فیلڈ سے, اوڈیگارڈ از ون آف دا بیسٹ پلے میکرز ان دا پریمیئر لیگ, وہ جس طرح کی پلیٹ میں آپ کو رکھ کے بناتا ہے, اور ہالینڈ کی اسٹرینتھ ان دی ایئر اینڈ آن دا گراؤنڈ, آئی تھنک اگر اس کو ہاف اے چانس بھی مل جائے نا تو اٹ ول بی اے واک ان دا پارک فار ناروے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم جب یہ باتیں کر رہے ہیں, آج کے میچز بھی ہم نے سارے دیکھ لیے اور سب چیزوں پہ نظر ڈال لی. اب گولڈن بوٹ کی ریس میں کون کون ہے وہ آپ کی اسکرین پر بھی آ جائے گا, اور نو سرپرائز دیر, لیونل میسی از آن ٹاپ, کیلین امباپے دوسرے نمبر پہ ہیں, اور ہم یہی بات کر رہے تھے کہ شاید یہ اسی ورلڈ کپ میں آگے جتنا فرانس جاتا رہے گا, امباپے کے چانسز ہیں کہ وہ ریکارڈ بھی توڑ دیں. تیسرے نمبر پہ عثمان ڈیمبلے ہیں, پھر ونی جونیئر ہے اور ہالینڈ ہے. ان میں جو ہم جب بات کر رہے تھے شروع میں تو اس وقت ہم نے عثمان ڈیمبلے کو اتنا کاؤنٹ نہیں کیا تھا. آبویسلی ہم پلیئر تو بہت بڑا مانتے ہیں, ذکر بھی ہوتا ہے ہمیشہ جب فرانس کا ہوتا ہے, بیلن ڈور ونر ہے, بیلن ڈور ونر ہے. لیکن اس ناروے کے خلاف گیم میں ہی واز اے فورس ٹو ریکن وتھ. آگے آپ کو لگتا ہے اسی طرح سے ڈیمبلے کھیلتے رہیں گے؟ بالکل, ڈیمبلے از دا ڈرائیونگ فورس ان دا پی ایس جی ٹیم. ابھی اس سیزن, پچھلے سیزن 2 لگاتار سیزن وہ چیمپئنز لیگ جیتے ہیں, اور ہی واز دا مین مین جو کہ ان کو اتنا بڑا خطاب, یورپین خطاب, انہوں نے پی ایس جی کو, اپنے لوکل کلب پیرس کے کلب کو جتایا. دیکھیں, ایمباپے از اے مارکی نیم. ظاہر ہے آپ ہر پلیئر کو ایک ٹیم کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہو, جیسے آپ نیمار کو برازیل کے ساتھ کرتے تھے, یا رونالڈو کو ہم کرتے ہیں پورٹگل کے ساتھ, یا میسی کو ارجنٹینا کے ساتھ. تو عثمان ڈیمبلے ایمباپے کی ہائپ سے جو ہے نا وہ ذرا وہ ہو جاتا ہے, حالانکہ ہی از اے فار مور پورٹنٹ پلیئر. اسی کوئی وجہ ہے نا کہ وہ ورلڈ پلیئر آف دی ایئر ہے. دیر از اے ریزن دیٹ ہی از دا بیسٹ پلیئر ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ. تو اس کی گول سکورنگ کے ساتھ ساتھ اس کی جو اسسٹ پرووائڈنگ ہے, جس طرح کا اس کا اوور آل گیم ہے نا, امباپے از جسٹ اے مشین. وہ تو جائے گا, بھاگے گا, میکس دوز رنز اینڈ میک اٹ ہیپن. بٹ یہ میتھوڈیکل پلیئر بھی ہے اور یہ پلیز آن دی رائٹ بھی ہے, یہ پلیز آن دی رائٹ ونگ, کٹس انسائڈ, آپ کو اسسٹ بھی پرووائڈ کر کے دے گا, آپ کو گولز بھی اسکور کر کے دے گا. تو یہ بہت میتھوڈیکلی کھیلتا ہے اور بہت زبردست پلیئر ہے, اور پی ایس جی کی ڈرائیونگ فورس ہے. جیسے میں نے کہا, لوئس انریکی کا سب سے ویلیوبل پلیئر ہے, اور اس وقت یورپ میں ون آف دا بیسٹ. بالکل صحیح ہے. یہاں وقت ہو گیا, بریک سے واپس آئیں گے. اور ہم جب بات کر رہے ہیں یہ 32 ٹیموں کے ناک آؤٹ کی, تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسی 60 ٹیمیں ہیں جنہوں نے سرپرائز کیا اور ناک آؤٹ میں پہلی بار آئے ہیں. ان پر بھی بات کریں گے آن دی ادر سائڈ آف دس بریک. ہمارے ساتھ رہیے. جی, تو ہم بات کر رہے تھے کہ چھوٹی ٹیمیں کتنا امپریس کر رہی ہیں, جیسے کینیڈا ہو گئے, کیبو ورڈے ہو گئے, ڈی آر کانگو ہو گئے, آسٹریلیا ہو گئے, گانا اچھی ٹیم ہے. لیکن اب دیکھیں, یہ جو ایک طرف تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان ٹیموں نے بہت اچھا کیا, دوسری طرف یہ کہ پہلے 16 ہوتی تھی, اب 32 ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کچھ نے تو آگے بڑھنا ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ٹیمیں باہر گئی ہیں, یوروگوائے جیسے سابق 2 ٹائم عالمی چیمپئن, بالکل, یا ٹرکی یا چیکیا, یہ اچھی ٹیموں میں شمار ہوتا ہے رینکنگ وائز. جو کتنی پور تھیں یا کتنی ال پریپیئرڈ تھیں کہ یہ ورلڈ کپ کے اسٹیج میں, اور اتنا فلیکسیبل جہاں پہ فارمیٹ ہے,
وہاں پہ نہیں کر کے ٹیمز لائک کوبو ورڈے یا ڈی آر کانگو جیسی ٹیمیں وہ آگے ایڈوانس کر گئی ہیں, تو اٹ سارٹ آف ورک ان دا بینیفٹ کچھ ٹیموں کے لیے. لیکن دیکھیں اس لیول پہ آپ کو پرفارمنسز دیکھنی ہوتی ہیں, اور وہ پرفارمنسز جو ہے ہمیں کچھ بڑی ٹیموں سے نہیں ملی. اور میں اس پورے کیا کہتے ہیں گروپ سٹیجز میں دیکھ کے بولوں کہ پہلی دفعہ ہم نے شاید ایسا سنا کہ کوئی گروپ آف ڈیتھ ہمیں نہیں نظر آیا, سمجھے, کیونکہ اٹ واز ریلیٹیولی ویری. ہاں, اگر آپ 2 میں نہیں آئیں گے آپ تیسرے میں آ جائیں گے, تو بڑی ٹیموں کے پاس تو یہ چانس تھا. تو اگین وہی والی بات کہ ٹیمز لائک ٹرکی اینڈ آل دیز, ان کے پاس پوری اپرچونٹی تھی, یوروگوئے, اب ان کے پاس پوری اپرچونٹی تھی راؤنڈ آف 32 میں جانے کی, انہوں نے خود ویسٹ کی. دین یو کین سی کہ ٹیمز لائک آسٹریا یا ٹیمز لائک الجیریا یا ٹیمز لائک گانا, ایون سینیگال کا بھی جیسے ہم نے پریڈکٹ کیا تھا کہ اگر یہ عراق کے اگینسٹ اپنی گول ڈفرنس اچھی کر لیں گے تو ایز اے لاسٹ بیس ٹیم آ جائیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا جتنی بھی وہ 3rd پلیس ٹیبل تھا اس میں سب میکسیمم پوائنٹس کسی ٹیم کے پاس تھے وہ 4 اور جو منیمم تھے وہ 3. ایران 3 پوائنٹس کے ساتھ بھی باہر گیا. اب آپ نے ایران کا ذکر کیا ہے تو لیٹس ایڈریس دی ایلیفنٹ ان دی روم. ان کے کپتان نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ بڑا باعث رویہ رہا, انہوں نے فیفا کو بھی بلیم کیا, انہوں نے امریکہ کو بھی بلیم کیا, اور ٹو سم ایکسٹینٹ آئی ایگری وتھ ہم, جس طرح کا ایٹیٹیوڈ تھا کسی ملک کی سیاست پہ آپ پلیئرز کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے, بڑا انفیئر رہا. ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. Disaster World Cup. Infantino came to our changing room first game and he said just the beginning, group stage finished. Now we have traveled again to going to Tijuana. It's not right. Without recovery, without nothing, it's not fair. جی علی, فائنل تھاٹس آن ایران, پھر ہمیں آگے بڑھنا ہے. دیکھیں ایران کے یہی کہ انفارچونیٹ ہے اوبیسلی جس طرح کی سرکمسٹانسز اس وقت جیو پولیٹیکلی ایگزسٹ کرتی ہیں, اور جس طرح کی تکلیف کا ان کو لاجسٹکلی سامنا جو پریشانی دیکھیں یہ آپ کی پرفارمنسز کو افیکٹ کرتا ہے نا. ایک فٹیگ فیکٹر ہوتا ہے, ٹریولنگ ٹائمز, آپ کی پرفارمنسز آن دا پچ اس چیز کو بہت زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں. جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ڈیسیجنز بھی ان کے فیور میں نہیں گئے تھے. اگینسٹ بیلجیم جو فری کے گول تھا وہ بھی رانگلی ڈس الاؤڈ تھا, اور اس دن ایجپٹ کے خلاف بھی جو آخری میں وہ بھی رانگلی ڈس الاؤڈ. بہت بہت شکریہ علی طیب, ہمارے ساتھ اپنے فٹ بال پہ اپنے انالیسز ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. فیفا ورلڈ کپ بڑا ہی زبردست چل رہا ہے, کل اس پہ مزید بات ہوگی آج کے ہونے والے میچز پہ.